الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماؤه العدول ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياح برحمته ومدد بصخور ميدان أرضه ثم صلاة وسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أولاده المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الداعمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: سأسألك عن 4 مسائل فأجبني. ما هو الواجب وما هو الأوجب وما هو القريب وما هو الأقرب وما هو العجيب وما هو الأوجب وما هو الصعب وما هو الأصعب؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: الواجب طاعة الله والأوجب ترك الذنوب إلى آخر حديث. صدق مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام زمان علیہ السلام کے حضور اور آپ تمام مومنین اور مومنات کو آج کی یہ مناسبت جو شہادت امیر المومنین علیہ السلام کی مناسبت ہے، اس حوالے سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. شیعان حیدر قرار کے لیے یہ بہت ہی غم والا اور مصیبت والا دن ہے، اور ہماری آج کی یہ مجلس شہادت امیر المومنین علیہ السلام کے مناسبت سے منعقد ہے. اور گزشتہ 2-3 دنوں سے ہم سیرت امیر المومنین علیہ السلام پر گفتگو کر رہے ہیں. سیرت امیر المومنین علیہ السلام سے مراد آپ کی زندگی کے وہ پہلو جن سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے. ویسے تمام زندگی ان کی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف خصوصی طور پہ شیعان امیر المومنین کی توجہ ہونی چاہیے. جس طرح میں نے اشارہ کیا تھا، امیر المومنین علیہ السلام کا علم بہت ضروری ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہے یا اخروی علم ہے، دنیا سے متعلق علم ہے، یا وہ جو ہے ایسا علم ہے کہ جس سے انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس میں آتا ہے. اس کی اہمیت امیر المومنین علیہ السلام کے کلام سے اور سیرت سے بیان کی تھی. اسی طرح اشارہ کیا تھا عدالت کی طرف. عدالت کی اہمیت اور عدالت کے ساتھ زندگی گزارنا، بہترین مثال امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت ہے. جس چیز کو بھی آپ دیکھیں اس میں آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ عمل، بہترین نمونہ عمل آپ کو نظر آئے گا. عبادت کی بات کرتے ہیں. عبادت جو امیر المومنین علیہ السلام کرتے تھے اور جس طرح سے ہم کو سکھایا کہ عبادت ایسی کرنی چاہیے، غیر امیر المومنین علیہ السلام کسی اور میں ہمیں بہترین نمونہ نہیں ملے گا جو امیر المومنین علیہ السلام کی ذات میں ملے گا.
کہتے ہیں جب آپ محراب میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا، اور محراب میں ایسے تڑپتے تھے جس طرح مارگزیدہ جب سام کسی کو کاٹتا ہے تو بہت تڑپتا ہے درد سے۔ امیر المومنین علیہ السلام محراب میں مارگزیدہ کی طرح تڑپتے تھے، اور وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہے کہ جب ایک جنگ میں آپ کے پاؤں مبارک میں تیر لگا، اور بتائیے واقعہ دو طرح سے نکل ہوا ہے، حضور کے زمانے کا بھی ہے اور امام حسن علیہ السلام کے زمانے کا بھی ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، کہا کہ آپ کے بابا تو درد سے تڑپ رہے ہیں، ان کے پاؤں میں تو تیر لگ گیا ہے اور وہ اس طریقے سے چھپ گیا ہے اس کا نکالنا مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بابا کے پاؤں سے تیر نکالنا ہو تو اس وقت نکالو جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو، کیونکہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا بدن مبارک موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی ہوا، لوگوں نے تیر کھینچا، امیر المومنین علیہ السلام کو خبر تک نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ صحرا میں عبادت کر رہے تھے، کسی نے دیکھا، گئے امیر المومنین کے پاس تو دیکھا وہ سجدے میں ہے اور ایک دعا مانگ رہے ہیں، یہ پاس میں کھڑے ہو گئے، سن رہے ہیں کہ امیر المومنین پروردگار عالم کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، امیر المومنین کی صدائے مبارک بند ہو گئی، آپ کی آواز آنا بند ہو گئی، اور یہ شخص انتظار کر رہا ہے کہ ابھی آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیں گے، مگر آپ سر نہیں اٹھاتے، آواز بھی نہیں آتی، اور امیر المومنین اسی حالت میں ہے۔ انہوں نے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا، شانہ ہلایا، جواب نہیں آیا، سمجھ گئے کہ امیر المومنین علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ دوڑتے ہوئے در حضرت سیدہ پر آئے اور کہتے ہیں کہ بیوی انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ گھبرا کے بیوی سے کہتے ہیں امیر المومنین دنیا سے چلے گئے۔ جناب سیدہ نے تسلی دی، کہا کہ کیا حالت دے کر آ رہے ہیں؟ کہ امیر المومنین سجدے کی حالت میں ہے، نہ آواز آ رہی ہے نہ آپ کا بدن ہل رہا ہے۔ بیوی نے تسلی دی، کہا یہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو حالت ہے جو تم نے ابھی دیکھی ہے، میں اس کو ہر رات دیکھا کرتی ہوں، یہ کیفیت میں ہر رات دیکھتی ہوں، گھبراؤ مت، جاؤ دیکھو تمہارے آقا زندہ ہے۔ واپس گیا تو دیکھا ہاں امیر المومنین علیہ السلام سجدے سے سر اٹھایا ہوا۔ یہ ہے عبادت ہے امیر المومنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم جو کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شیعہ ہیں اور ماننے والے ہیں، ہمیں یہاں روک کے تھوڑا غور کرنا ہے کہ ہم جس کو اپنا امام مانتے ہیں، امام کا معنی ہے پیشوا، لیڈر، اور امام من جانب اللہ منصوص من اللہ، ہم جس کو امام مانتے ہیں اس کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اگر امیر المومنین کی عبادت ایسی ہے تو ہماری عبادتیں کیسی ہیں اور ہماری عبادتیں کیسی ہونی چاہیے؟ لہذا آپ کوئی حصہ بھی زندگی کا، کوئی بھی ایسی چیز زندگی میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہترین نمونہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ ایک چیز کی طرف مجالس میں کم اشارہ ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں اس کی طرف زیادہ اشارہ کروں۔ ہم نے دیکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہماری محبت اور مودت وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، اور جتنی ہے وہ بھی کم ہے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہم جب مجلس سے سنتے ہیں، علماء اعلام جب مجلس سے پڑھتے ہیں، تو زیادہ تر مجالس میں وہ اپنا اظہار عقیدت کرتے ہیں امیر المومنین کے حوالے سے،
جو ان کو عقیدت ہے، محبت ہے، اس کا اظہار کرتے ہیں فضائل کی حوالے سے یا امیر المومنین علیہ السلام کی دیگر زندگی کے حالات کے حوالے سے۔ زیادہ تر جو مجالس ہوتی ہیں اس میں ذاکر، خطیب یا عالم اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ ہونی چاہیے، ان سے جتنی بھی اظہار عقیدت کی جائے کم ہے، لیکن کبھی آپ اس پہ بھی غور کریں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی جو کلام ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان کو بھی سنیں کہ امیر المومنین آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام، ان کے کلام کو سنیں، ان کے کلام کو پڑھیں، ان کے کلام پر غور کریں، اپنے جذبات کا اظہار اپنی جگہ، مگر یہ دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام آپ سے کیا چاہتے ہیں، اور وہ اس وقت ممکن ہے جب ہم ان کے کلام کو دیکھیں گے اور ان کے کلام پر غور کریں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک حدیث امیر المومنین علیہ السلام کی بیان کی، احادیث بہت ہے، اس کے لیے نہج البلاغہ بھرا ہوا ہے، اور نہج البلاغہ کے علاوہ اور بھی ایسی ہمارے پاس کتابیں ہیں جو کلام امیر المومنین سے بھری ہوئی ہیں۔ کلام کو پڑھیں، دیکھیں امیر المومنین آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام آپ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی تو سنیں۔ ہم امیر المومنین کو کم سنتے ہیں، خود زیادہ سناتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق خود زیادہ سناتے ہیں، اور خود امیر المومنین کے جو کلمات ہیں اس کو سرسری طور پہ یا بہت کم طریقے سے سنا جاتا ہے۔ اگر آپ ان کے کلام پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہمارے لیے وہ بھی بہترین سیرت اور نمونہ ہے۔ لذا جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اس میں کہتے ہیں ایک آدمی امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا۔ آج صرف یہ حدیث آپ کی خدمت میں تھوڑی شرح کے ساتھ پیش کروں گا، اور اس کے بعد چونکہ وقت ہو جائے گا تو میں آخر میں چند جملے ذکر مصیبت کی۔ اور کل چونکہ شب قدر ہے تو ہماری مجلس شب قدر کے عنوان سے ہوگی کہ ہمیں شب قدر کیسے منانی ہے، کیونکہ ہمارا پروگرام دن کو ہوتا ہے، لہذا جب ہم مجلس پڑھیں گے تو وہ اس میں ہم بیان کریں گے کہ اب جو رات آنے والی ہے، مغرب کے بعد جو رات ہو جائے گی، جو شب قدر ہوگی، اس میں ہمیں کیسے احیا کرنا ہے، اور انشاءاللہ مل کے احیا بھی کریں گے، مل کے اعمال بھی کریں گے۔ لیکن کیسے اعمال کرنے چاہیے، کون سے ضروری اعمال ہیں، اور اعمال کس طریقے سے ہو تو زیادہ فائدہ ہے، اس کا ذکر میں کل کی مجلس میں کروں گا۔ آج تو شہادت امیر المومنین کی مناسبت ہے، لہذا اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا، جاء رجل الی امیر المومنین علیہ السلام فقال، اور اس نے کہا، سأسألك عن 4 مسائل فأجبني، یا امیر المومنین میرے 4 مسائل، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے ان 4 مسائل کے جواب دے دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا، ہاں بتاؤ، پوچھو۔ پہلا سوال اس نے یہ پوچھا کہ ما هو الواجب وما هو الاوجب، کون سی چیز ہے جو واجب ہے اور کون سی چیز ہے جو واجب سے بڑھ کر ہے، برتر ہے۔ واجب وہ چیز ہے کہ جس کا انجام دینا ضروری ہوتا ہے، اور جب وہ بھی واجب کی قسم ہے لیکن اس کا انجام دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو کسی صورت میں بھی ترک نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسرا سوال کیا، یا امیر المومنین یہ بتائیں، ما هو القریب وما هو الاقرب، کون سی چیز قریب ہے اور کون سی چیز قریب تر ہے۔ وما هو العجیب وما هو الاعجب، کون سی چیز عجیب و غریب ہے اور کون سی چیز اس سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔ اور آخر میں پوچھتا ہے، وما هو الصعب، کون سی چیز مشکل ہے۔ وما هو الاسعد، اور کون سی چیز اس سے زیادہ مشکل، وہ کون سی چیز ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا، اور اس جواب کو جو ہے پڑھتے ہیں، غور بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں چند مثالیں بھی دیتے ہیں۔
سیرت امیر المومنین سے مثال فقال امیر المومنین علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا الواجب طاعت اللہ، وہ چیز کہ جو واجب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، اس پر عمل کرنا، یہ واجب ہے۔ لیکن وہ چیز کہ جو واجب سے بھی بڑھ کر ہے والاوجب منہ ترک الذنوب، گناہ کو نہ کرنا، گناہ کو ترک کر دینا، یہ اوجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے سب پر، لیکن وہ چیز کہ جو واجب سے بڑھ کر ہے وہ گناہ نہ کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے اجتناب۔ ہم گناہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، لہذا گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں۔ اور اس امت پہ، رسول خدا کی جو امت ہے، اس پہ پروردگار عالم کا اتنا زیادہ رحم و کرم ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے تو یہ اس کو پتا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے، تیسرے آدمی کو پتا نہیں چلتا۔ فرض کریں کوئی شخص روزے نہیں رکھتا، اگر کسی وجہ سے روزے نہیں رکھتا تو وہ تو ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہوگی اور وجہ جو ہے موجہ ہے، روزے نہیں رکھتا، اس کو اجازت ہے۔ اگر بغیر کسی وجہ کے روزہ نہیں رکھتا، بغیر کسی وجہ کی نماز نہیں پڑھتا، تو آپ میں اور مجھ میں یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اس شخص نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، کیسے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، نہ تو ماتھے بھی لکھا ہے، نہیں کوئی دوسرا تیسرا طریقہ ہے بتانے کا۔ ایک امت تھی جب وہ گناہ کرتے تھے تو صبح سویرے ان کی دروازے پر باہر ایک نشان لگ جاتا تھا، کراس کا یا کسی قسم کا، تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ جو گھر والے ہیں یا اس گھر میں جو آدمی ہے اس نے کوئی خلاف کیا ہے، ایسا کام کیا ہے کہ جو درست نہیں۔ مگر یہ جو امت ہے مسلمان، پروردگار عالم ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، اگر ہم میں کوئی عیب بھی ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا اس عیب کا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص گناہ کرے تو کم از کم وہ ذہن میں یہ ضرور رکھے کہ ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی، اگرچہ میں گناہ کر رہا ہوں، رات کی تاریکی میں کر رہا ہوں، اندھیرے میں، اور کوئی ہمسائے کو بھی پتہ نہیں اور اہل مسجد اور اہل بارگاہ والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ جانتا ہے، لہذا اوجب یہ ہے کہ وہ گناہ کو ترک کر دے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ عمل قریب، وہ چیز کہ جو قریب ہے، فہو یوم القیامہ، قیامت کے دن قریب ہے۔ قریب ایمان کہ آپ کو جتنا وقت تیاری کے لیے چاہیے آپ کے پاس وہ وقت کم ہے، اس لحاظ سے قیامت بہت قریب ہے، تیاری بھی سے شروع کر دو، وقت کم ہے اور یوم القیامہ قریب ہے۔ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ عمل قریب فہو یوم القیامہ وعمل اقرب، اور وہ چیز کی جو قریب تر سے، قریب سے بھی قریب تر ہے، قریب سے قریب تر کیا چیز ہے؟ فہو الموت، وہ موت ہے۔ قیامت تو قریب ہے ہی، تیاری کا وقت کم ہے، لیکن موت اس سے بھی قریب تر ہے، کیونکہ اچانک آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی اچانک آتی ہے کہ انسان کو بالکل امید ہی نہیں ہوتی کہ اتنی اچانک موت آ جائے۔ اور بعض اوقات انسان کہتا ہے، ملک الموت جب آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے تو کہتا ہے کہ ملک الموت آپ تو اچانک آ گئے، کچھ بتایا نہیں، کچھ اطلاع نہیں دی، کم از کم پہلے سے کچھ اشارے، کوئی فون، کوئی ای میل، تاکہ میں کم از کم ذہنی طور پہ مینٹلی پریپیئر تو ہوتا۔ تو ملک الموت کہتا ہے کہ میں نے تو تم کو اطلاع دی تھی، میں تو اچانک نہیں آیا، میں تو اطلاع دے کر آیا ہوں۔ کہا کب اطلاع دی تھی؟ کہا اس وقت اطلاع دی تھی جو تمہارے ہمسائے کے ہاں وفات ہوئی تھی۔
تمہارے ہمسائے میں اگر جب ایک شخص مرا تھا تو وہ اطلاع تھی کہ میں تمہاری طرف بھی آ سکتا ہوں. تمہارے خاندان میں جب تمہارے عزیزوں کا رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اشارہ ہے، وہ اطلاع ہے، وہ ای میل ہے، ٹیلی فون ہے کہ آج میں ادھر آیا ہوں، کل تمہارے گھر بھی آؤں گا. لہذا یہ مت کہنا کہ میں بغیر اطلاع کے آیا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قریب یوم القیامت ہے، لیکن یوم القیامت سے بھی قریب تر موت ہے. وہ عمل عجیب، وہ چیز کی جو عجیب ہے، عجیب و غریب ہے، فالدنیا، وہ دنیا بہت عجیب ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں دنیا بہت عجیب و غریب، لیکن وہ چیز کہ جو دنیا سے بھی عجیب تر ہے وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت. یہ عجیب سے بھی بڑھ کر ہے. دنیا تو عجیب ہے ہی. آپ دیکھیں دنیا میں ایسے عجیب عجیب قسم کے واقعات ہوتے ہیں اور ایسے عجیب عجیب قسم کے لوگ یہاں رہتے ہیں کہ امیر المومنین واقعاً فرماتے ہیں کہ یہ دنیا عجیب ہے. یہ عجب نہیں ہے، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ دنیا میں اچھائی کا معیار کیا ہے. اچھائی کا معیار جو آدمی منکرات انجام دیتے ہیں آج کل کے زمانے میں دیکھیں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور جو اچھے کام کرتا ہے اس کی نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی اس کو لوگ بات نہیں کرتے. یعنی معیار دیکھیں لوگوں کا دنیا کا کیا ہو گیا ہے. ایک زمانے میں امر بالمعروف کرنا اچھا سمجھا جاتا تھا، نہیں عن المنکر کرنا اچھا سمجھا. آج یہ عجیب دنیا، یا اگر کوئی امر بالمعروف کرے تو لوگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا. اور جو امر بالنواہی کرتا ہے، حکم دیتا ہے برائی کی طرف، اس کی عزت بھی ہے، اس کا احترام بھی ہے. لذا اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے دنیا کے متعلق کئی دفعہ نہج البلاغہ میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی ہمیں متنبہ کیا ہے، تنبیہ کی ہے کہ اس دنیا کے ساتھ دل مت لگانا. یہ دنیا جو ہے یہ بے وفا ہے اور یہ بہت عجیب ہے. اور بعض روایات میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ دنیا سام کی طرح ہے. سام دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے اور کتنا نرم ہے. اس کو ہاتھ لگاؤ تو سام کا بدن نرم ہوتا ہے، لیکن اندر سے اس میں زہر بھرا ہوا ہے. دنیا بھی ظاہر میں نرم خوبصورت دکھائی دیتی ہے، لیکن اندر سے دیکھا جائے تو اس دنیا میں زہر بھرا ہوا ہے. البتہ دنیا سے یہ مراد نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا کو چھوڑ کر اور جو ہے وہ زہد اختیار کر لے اور تارک دنیا ہو جائے. نہیں، دنیا اپنی جگہ، لیکن حب دنیا، دنیا سے محبت اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز کام انجام دینا، اس کی طرف اشارہ ہے. فرماتے ہیں کہ عجیب دنیا ہے، لیکن عجیب چیز، عجیب تر چیز وہ ہے کہ لوگ اس دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس دنیا کے ساتھ لوگ لگائے ہوئے ہیں، اس دنیا کے پیچھے جاتے ہیں. تبھی ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ارشاد فرماتے ہو وہ دنیا راسو کل خطیہ، تمام برائی کی جڑ، تمام مشکلات کی علت اور وجہ دنیا کی محبت ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ آئے، انہوں نے دنیا میں پیسے بھی کمائے، گھر بھی بنائے اور مختلف چیزیں بھی ہمارے لیے چھوڑی، لیکن کوئی اپنے ساتھ کوئی چیز لے کے نہیں گیا، سب چھوڑ کے گئے. ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم درس نہیں حاصل کر رہے، ہم عینی وہی کر رہے ہیں جو وہ کر رہے تھے. یعنی ہم بھی جب دنیا میں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں پیسہ جمع کرنا، گھر بنانا اور گاڑیاں جمع کرنا اور مختلف جگہوں پہ جو ہے پراپرٹی وغیرہ تمام چیزیں. حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے والد بھی یہ کر چکے تھے اور پھر سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم نے دیکھا ہم بے عین ہی وہی کر رہے ہیں جو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے اور ہم بھی اس کو چھوڑیں. ایک مرتبہ امین علیہ السلام آ رہے تھے صفین سے، اور جب آپ کوفہ پہنچے، وہ کوفہ کی قبرستان، کوفہ پہنچنے سے پہلے آپ نجف پہنچے. نجف اور کوفہ قریب ہے، 10 کلومیٹر کا فاصلہ.
بلکہ ظاہر کوفہ کا پشت نجف کہلاتا ہے. آج تو نجف ایک بڑا شہر ہے, ایک بڑا صوبہ بن گیا, انٹرنیشنل ایئرپورٹ وہاں بن گیا. ایک زمانے میں نجف میں کچھ نہیں تھا, صرف قبرستان تھا. امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں نجف صرف اور صرف قبرستان تھا. آج بھی قبرستان ہے, دنیا کا سب سے بڑا قبرستان نجف میں ہے. 35 کلومیٹر کا قبرستان ہے وادی السلام, کم از کم 35 کلومیٹر. اور یہ جو قبرستان ہے اس کے ساتھ ایک شہر بھی آباد ہے, چونکہ امیر المومنین علیہ السلام کا حرم ہے. لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے کوفہ کوئی شہر وہر نہیں تھا, بلکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ امیر المومنین کہاں دفن ہے. یہ تو بعد میں پتا چلا. اور ایک روایت میں جو کہتے ہیں کہ افغانستان میں مزار شریف میں بھی جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کی قبر ہے. گرچہ وہ روایت ضعیف ہے, کمزور ہے, اس کو نہیں مانتے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ نے وصیت کی تھی کہ مختلف جگہوں پہ تابوت بھیجے جائیں تاکہ پتہ نہ چلے. کیونکہ لوگ جو ہے جو دشمنی اور عناد کرتے تھے ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طریقے سے پتہ لگا کر امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو نکال کر بے حرمتی کرے. جزا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مخفی تھی, خاص لوگوں کو پتا تھا, عوام سے مخفی تھی. اور ایک تابوت آپ کی شہادت کے بعد افغانستان کی طرف بھی بھیجا گیا تھا. تو اس وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ آپ جو ہے افغانستان میں دفن ہیں. حالانکہ وہ اس وجہ سے تھا تاکہ لوگ جو ہے ان کو معلوم نہ ہو سکے کہ آپ کی جو ہے قبر کہاں ہے. اس وقت نجف صرف قبرستان تھا. آپ صفین سے آ رہے ہیں کوفہ کی طرف, راستے میں نجف میں رک گئے, اصحاب بھی رک گئے, اور آپ نے اہل قبور کو سلام کیا. قبرستان تھا. سلام کرنے کے بعد آپ نے ان سے کلام کیا. اگرچہ جواب تو انہوں نے نہیں دیا, لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو سلام کرنے کے بعد ان سے بات کی. فرماتے ہیں کہ یا اہل القبور, یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے. ما خبروں کو, کیا خبر ہے تمہارے پاس, وہاں کی خبر بتاؤ. تھوڑا صبر کیا, جواب نہیں آیا. اہل قبور کیا خبر ہے وہاں سے, وہاں کی کیا نیوز ہے, جواب نہیں آیا. فرماتے ہیں کہ میں اپنی نیوز تم لوگوں کو دے دوں. تمہاری نیوز تم مجھے نہیں دے سکے, مگر یہاں کی خبر میں آپ کو دیتا ہوں. تم نے جو گھر بنائے تھے اس پہ اب دوسروں کا قبضہ ہو گیا. اپنے یہ گھر بنائے تھے لیکن اس پہ اور لوگ رہ رہے ہیں, کوئی اور رہ رہا ہے اس پہ. ہمارے بچے رہ رہے ہیں یا نواسے رہ رہے ہیں یا اور لوگ رہ رہے ہیں, دوسروں کا قبضہ ہو گیا. اور جو تمہاری بیویاں تھیں وہ بھی کسی اور کی بیویاں ہو گئی ہیں, انہوں نے بھی شادیاں کر لی ہیں. تمہارے مرنے کے بعد تمہاری بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا ہے, اب وہ کسی اور کی بیویاں ہیں, اب وہ تمہاری بیویاں نہیں ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم نے جو مال اور دولت جمع کی تھی وہ مال اور دولت بھی کسی اور کی ہے, گھر کسی اور کے ہو گئے, مال و دولت کسی اور کی. یہ ہے یہاں کی خبر. تمہاری کیا خبر ہے وہ تم جانتے ہو. لذا فرماتے ہیں کہ وہ چیز کہ جو بہت زیادہ عجیب ہے وہ یہ دنیا ہے. دنیا بہت عجیب ہے, لیکن اس سے زیادہ عجیب تر اس دنیا کی محبت ہے. اور آخری مسئلے کا جواب دیا جب اس نے پوچھا تھا کہ ما هو الصعب, مشکل چیز کون سی ہے, وما هو الأصعب, اور مشکل تر کون سا ہے. تو آپ نے جواب دیا اس کا. فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الصَّعْبُ فَهُوَ الْقَبْرُ, وہ چیز جو بہت مشکل اور سخت ہے وہ قبر ہے. قبر آسان نہیں ہے. قبر کے جو مسائل ہیں یقین کریں وہ بہت مشکل ہے. خود ہی یہ جان نکلنے کا جو عالم ہے جس کو عالم احتضار کہتے ہیں وہ اتنا سخت ہے کہ وہ بھی تصور سے باہر ہے. ہم اگر اس کا بھی تصور کریں تو یہی لذت اٹھتے جب بدن سے روح نکالی جاتی. فرماتے ہیں کہ صعب چیز کیا ہے, فَهُوَ الْقَبْرُ وَأَمَّا الْأَصْعَبُ, اور وہ چیز کہ جو مشکل تر ہے وہ فرماتے ہیں کہ وَالْأَصْعَبُ مِنْهُ
الذهاب بلا ذات، وہ چیز کی جو قبر سے بھی مشکل تر ہے وہ یہ ہے کہ اس قبر میں جایا، انسان اس قبر میں چلا جائے مگر بغیر توشے کے، بغیر ذات کے. یہ بہت مشکل ہے. قبر تو ہے ہی مشکل، لیکن اس سے مشکل تر یہ ہے کہ آپ قبر میں جائیں اور بغیر تیاری کے جائیں، بغیر توشے کے جائیں. ایک مختصر سفر ہم کرتے ہیں، اس کے لیے ہر ایک قسم کا توشہ ذات مہیا کرتے ہیں، لیکن قبر کے لیے کسی کو ذات جمع کرنے کی توفیق نہیں ہے یا توجہ نہیں ہے. ہاں دیکھا جائے گا، دیکھیں گے نہیں. یہی ٹائم ہے، یہی وقت ہے کہ انسان اپنے قبر کے لیے ذات راہ اور توشہ جمع کرے، اور یہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. اور یہی شب ہے جس میں انسان اپنے قبر کے لیے بہترین زاد اور زاد راہ جمع کر سکتا ہے. اگر اس دفعہ، اس سال، اس مہینے میں یہ کام نہ ہو سکا تو آئندہ سالوں میں، آئندہ مہینوں میں، ماہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں یہ بہت مشکل ہے. یہ بہت زیادہ اس مہینے میں آپ کے لیے یہ آسان کر دیا گیا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے خود ہم کو بتایا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ زاد راہ کا بندوبست کرے. زاد راہ کے بغیر یہ لمبا اور طویل سفر بہت مشکل ہے، بہت ناممکن ہے. امیر المومنین علیہ السلام آج کے دن اپنے گھر میں ہیں اور چند لمحوں کے مہمان. پورا کوفہ امیر المومنین علیہ السلام کے غم میں رو رہا، جیسے پورا شہر یتیم ہو گیا. اصحاب آ رہے ہیں، امیر المومنین سے سوال بھی کر رہے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام ان کو جواب بھی دے رہے ہیں. اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام جب آپ زخمی حالت میں ہے تو آپ پر کبھی کبھار غنود کی طاری ہو جاتی ہے، اور آپ کی حالت جب خراب ہوتی ہے تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اصحاب سے کہتے ہیں میرے بابا کو آرام کی ضرورت ہے، اب آپ لوگ چلے جائیں. اصحاب چلے جاتے ہیں، باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں مانتا کہ گھر سے باہر جائے. اسبغ بن نباتہ کہتا ہے کہ میں نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ امام مجھے اجازت دیجیے کہ میں یہیں پہ بیٹھا رہوں، میں یہ جگہ نہیں چھوڑنا چاہتا، میں امیر المومنین سے سوال کرنا چاہتا ہوں. امام حسن فرماتے ہیں میرے بابا کو آرام کی ضرورت ہے. امیر المومنین نے سنا، فرماتے بیٹا حسن اسبغ بن نباتہ کو یہاں رہنے دو. اسبغ بن نباتہ وہیں پہ امیر المومنین علیہ السلام سے سوال و جواب کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یا امیر المومنین، کوفہ کے یتیموں کو کھانا کھلانے والے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر کوفہ کی مساکین میں روٹی تقسیم کرنے والے، یا امیر المومنین آپ کی وجہ سے لوگوں کو آس رہتی تھی، غریب اور مسکین آپ کے انتظار میں رہتے تھے کہ آپ لے کر تشریف لے کر جائیں گے ان کے گھروں میں اور ان کو کھانا پہنچائیں گے. یا امیر المومنین آپ ہم کو یتیم بنا کر کہاں جا رہے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام نے تسلی دی. تسلی دینے کے بعد ایک مرتبہ اسبغ سے کہا اسبغ اب تو بھی چلا جا. امیر المومنین میرا دل نہیں کرتا کہ میں چلا جاؤں. امیر المومنین فرماتے نہیں اسبغ اب تم چلے جاؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں سے بات کروں، اپنی بیٹیوں سے ملوں، اپنی بیٹیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. اسبغ چلا جاتا ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹیاں تشریف لاتی ہیں اور بیٹیاں رو رہی ہیں. امیر المومنین نے جب دیکھا کہ بیٹیاں رو رہی، امیر المومنین نے بھی گریہ شروع کر دیا. حالانکہ امام حسن جب گریہ کر رہے تھے
امیر المومنین نے تسلی دی تھی جب امام حسین گریہ کر رہے تھے، امیر المومنین نے تسلی دی تھی، مگر جب زینب و ام کلثوم نے گریہ شروع کیا تو امیر المومنین خود بھی گریہ کرتے ہیں اور حضرت زینب و ام کلثوم علیہ السلام کے ساتھ میں کہوں گا یا امیر المومنین، آج تو آپ حضرت ام کلثوم و جناب زینب کی گریہ کو برداشت نہیں کر سکے، اے کاش آپ میدان کربلا میں ہوتے۔ یہی حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم جب ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف، دوسرے سے تیسرے خیمے کی طرف، اور امام زین العابدین علیہ السلام اپنی پھوپھیوں کے ساتھ رات کے اندھیرے میں فرماتے علیکن بصحرا، پھوپھی اماں بچوں کو لے کر صحرا میں نکل جائے، اب تمام بیویاں اور بچے کربلا کے میدان میں، کوئی ادھر سے ادھر، کوئی چھوٹے بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، اور حضرت زینب اور ام کلثوم بچوں کو جمع کر رہی ہیں۔ اے امیر المومنین، اے کاش آپ وہ منظر دیکھتے جب دل زینبیہ سے حضرت زینب اپنے ماں جائے حسین علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی اور شمر سینے پر سوار تھا، وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، بیوی فرماتی ہے اے شمر، ارے یہ وہ سینہ ہے جو رسول خدا کے سینے پر سویا کرتا تھا۔ ماتم علی، یا علی مولا، یا علی، علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، حیدر 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 مولا، یا علی مولا۔ حیدر مولا۔ مومنو ہے در کر رار کا ماتم کر لو،